پاکستان تحریک انصاف کے ہر احتجاج کے بعد یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ احتجاج بڑا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امپیکٹ بہت بڑا ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امپیکٹ نہیں ہوا۔ اب یہ پولرائزیشن بہت زیادہ، کچھ لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں خالی سڑکیں دکھائیں، اور کچھ لوگ دکھاتے ہیں کہ جی احتجاج ہو رہا ہے اور لوگ نکلیں اور لوگ زور لگا رہے ہیں، لیکن یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہی نہیں ہے۔ جب کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرے گا تبھی آپ اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے نا کہ یہ اچھی ہوئی یا بری ہوئی۔ پی ایم ایل این کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیے ہوئے بہت لمبا عرصہ ہو گیا۔ میاں نواز شریف صاحب جس دن پاکستان واپس آئے تھے، میری نظر میں وہ آخری پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی جو پی ایم ایل این نے کی تھی، اور وہ بھی پورے پاکستان سے انہوں نے بندے اکٹھے کیے تھے، اور کسی کی بھی میاں صاحب کی طرف توجہ نہیں تھی۔ نہ کوئی بندہ میاں صاحب کو سن رہا تھا، نہ دیکھ رہا تھا، نہ کوئی دیکھنا چاہتا تھا۔ میاں صاحب آئے، کبوتر اڑائے، اور میاں صاحب کے طوطے اڑ گئے اس دن کہ یہ تو وہ عوام ہی نہیں ہے جن کو میں چھوڑ کر گیا تھا پاکستان میں۔ میاں صاحب کے پاکستان سے ڈیل کر کے باہر جانے اور واپس آنے کے بیچ میں پاکستان بہت زیادہ بدل گیا تھا، لیکن میاں صاحب کو جب پتا چلا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ گئے ہیں اور اب بات بن گئی ہے تو وہ اس چکر میں واپس آ گئے، لیکن ان کے پلے ککھ نہیں بچا۔ پیپلز پارٹی بھی ڈسکس نہیں ہوتی۔ فضل الرحمان صاحب کے اپنے مدارس کی ایک اسٹرینتھ ہے، وہ لے آتے ہیں، وہ بھی ڈسکس نہیں ہوتے۔ لیکن ڈسکس پاکستان تحریک انصاف ہوتی ہے کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیو جو ایک جماعت ہے اس وقت جو فلی پولیٹیکلی ایکٹیو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور آپ مانے یا نہ مانے وہ ایک پولیٹیکل حقیقت کے طور پہ بار بار سامنے آتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کم سے کم یہ کر کے دکھایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی ہر بار مسلط نہیں کر سکتی، بجائے اس کے کہ تنقید کریں اور لڑائی کریں۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ کم سے کم ایک جماعت تو ایسی نکلی جس نے اگر سامنا کیا، کم سے کم ایک جماعت تو ایسی نکلی ہے جو ڈٹ کر کھڑی ہے اور ابھی تک تباہ نہیں ہو سکی، یا اسے پیچھے نہیں ہٹنا پڑا، یا اسے زمین پر لیٹنا نہیں پڑا۔ باقی سارے یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے سب کو جوتے مارے ہیں لہذا پاکستان تحریک انصاف بھی جوتے کھائے اور اسی طرح ہو جائے۔ باقی سارے جو ہیں وہ سرنڈر کر چکے ہیں، تو تحریک انصاف بھی سرنڈر کرے تو یہ ہماری طرح کے ہو جائیں گے۔ لیکن تحریک انصاف وہ لڑائی لڑ رہی ہے جو پاکستان کی لڑائی ہے اس وقت، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے گھسیٹ کر باہر نکالنا۔ پاکستان کا اس سے بہتر تو کوئی بھلا نہیں ہو سکتا، اور یہ ساری جماعتوں کو کرنا چاہیے تھا، اور اپنے اپنے دور میں سب نے کوشش کی بھی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بیچ میں کوشش چھوڑ کر ڈیل کر لیتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کی شرائط پہ آ جاتے تھے۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پر نہیں آ رہے، یہی وجہ ہے کہ 2 سال سے جیل میں ہیں۔ نہ صرف جیل میں ہیں بلکہ عمران خان صاحب سخت ترین جیل میں ہیں، یعنی عمران خان جیل میں بند ہو کر بار بار جیت جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ملک کے سیاہ اور سفید کی مالک ہونے کے باوجود ہر بار ہار جاتی ہے۔ عوامی دباؤ بنا کر رکھنے میں عمران خان صاحب کامیاب رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ 2 سال عوامی دباؤ عمران خان نے بنا کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت انہوں نے دباؤ کم ہونے دیا ہو۔ ایک آدمی ہے نا وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے نہ آپ کو سنائی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آدمی جیل میں بیٹھ کر ریلیونٹ لیڈر ہے۔ آج آپ بدترین پاکستان تحریک انصاف کے مخالف سے پوچھیں گے نا پاکستان میں پولیٹیکلی سب سے زیادہ ایکٹیو بندہ کون ہو گئی؟ عمران خان۔ آخری دفعہ کب دیکھا تھا جی؟ 2 سال پہلے۔ آج آپ پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے مخالف سے پوچھیں گے نا کہ اس وقت پاکستان کی ساری سیاست کس کے گرد گھومتی ہے، وہ کہے گا جی عمران خان۔ آواز کب سنی تھی؟ 2 سال پہلے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ جیل میں آپ اس کا احتساب کر ہی نہیں سکتے اس بات کے اوپر کہ بندے کتنے نکلے، آپ اس کا اس کے اوپر پکڑ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ نے پورا پاکستان کیوں نہیں باہر نکال دیا۔ بھئی جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ کیوں نہیں نظر آ رہے اکٹھے، تو یہ لاکھوں لوگ اکٹھے تو ہونے ہی نہیں تھے کسی جگہ پہ، انہوں نے تو اپنے اپنے علاقوں میں نکل کر احتجاج کرنا تھا۔ یہ چھوٹی بڑی ریلیاں نکلنی تھی اور وہ نکلی ہر طرف، وہ دیکھا سارے پاکستان نے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہوئے، ان سے گزارش ہے کہ ذرا وہ وہاں پہ ذرا اجازت دے کر تو دیکھیں نا، اسلام آباد میں وہ جو بڑا والا پارک ہے وہاں پہ اجازت دیں، پھر تماشا دیکھیں، ذرا ماحول کھولیں نا 2 دن کے لیے کہ جناب 2-4 دن کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کو کھلی اجازت ہے وہ یہاں پہ آ کے جلسہ کر لیں ڈی چوک میں یا وہ پارک کے اندر کر لیں، تو آپ دیکھ لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیاقت باغ راول پنڈی میں اجازت دے دیں انہیں، فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک میں ان کو اجازت دے دیں، گجرانوالہ کا جو بڑا مشہور ایک پارک ہے وہاں پہ اجازت دے دیں، یا چلیں مینار پاکستان لاہور میں اجازت دے دیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ اور انہوں نے یہ ساری اجازتیں مانگی ہیں، بار بار مانگی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، انہیں اجازت دی نہیں جاتی، جو قانونی اجازت ہے وہ دی جاتی ہے۔ اچھا ایک اخبار ہے اس کو بار بار لوگ پیسٹ کر دیتے ہیں اٹھا کر، جب عمران خان نے کہا تھا کہ جو جلسے کے لیے سامان مہیا کرے گا ان کا سامان ضبط کر لیا جائے گا، یہ عمران خان نے کوئی پولیٹیکل جلسے روکنے کے لیے نہیں کہا تھا، یہ جب کورونا وائرس پھیل گیا تھا تب یہ ایڈوائزری آئی تھی کہ لوگوں کو اکٹھا نہ کیا جائے، اور جلسے کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں،
तो तब इमरान खान साहब ने कहा था कि जो टेंट सर्विस वाले ये सामान मुहैया करेंगे उनका सामान हम जब्त करवा देंगे, क्योंकि वायरस फैल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। वरना जहां जहां जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इमरान खान के दौर में जलसे की इजाजत मांगी उन्हें इजाजत मिली है। जहां जहां किसी ने लॉन्ग मार्च करना चाहा उन्होंने किया है। जहां जहां किसी ने फजलुर रहमान साहब आगे कितने दिन बैठे रहे इस्लामाबाद में, ये PMLN भी आई, पीपल्स पार्टी भी आई, सारे आए, बार बार आए, इमरान खान साहब ने कभी नहीं रोका इन्हें। तो लेकिन इमरान खान एक डिफरेंट आदमी, बड़े महदूद ऑप्शंस के साथ इमरान खान साहब ने मुजामत करके दिखाई है। यानी आवाज आप नहीं सुन सकते, तस्वीर आप नहीं देख सकते, मुलाकातों पे पाबंदी है, सख्त तरीन जेल काट रहा है, लेकिन जेल में बैठ के कोई एक आदमी इतने मुश्किल हालात के बावजूद मुकम्मल तौर पर रेलिवेंट रहा तो वो इमरान खान है। ये आपको दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यही मुझे अच्छी तरह याद है कि जब फस्तायत का दौर था PMLN के खिलाफ, परवेज मुशर्रफ का दौर, हालांकि ये दौर उससे ज्यादा खौफनाक है, तो तब शहबाज शरीफ ने एक दिन फैसला किया कि वो बरतानिया से पाकिस्तान आ जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर जनाब हम कैंपेन चलाएंगे, बहुत पैसा खर्च किया, बड़े लोगों को इन्होंने कहा, सारी पार्टी को इन्होंने मोटिवेट किया, तो कहीं कोई बंदा ही नजर नहीं आया सारा दिन। अगर परवेज मुशर्रफ की तरफ से इजाजत होती तो PMLN वहां पे उस वक्त लहरें बहरें कर देती बंदों की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे ज्यादा मुश्किल हालात में उससे अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये सबको मानना पड़ेगा। जब शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब था और नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट आ रहे थे तो उन्हें रिसीव करने जाना था, ये मियां साहब का हुक्म था, और मैंने टीवी पे बैठ के उस दिन कहा था कि शहबाज शरीफ किसी सूरत भी कंटोनमेंट में दाखिल नहीं होगा। वे क्यों दाखिल नहीं होगा? मैंने कहा मैं शहबाज शरीफ को अच्छी तरह जानता हूं, ये कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक इतना सा भी कदम नहीं उठाएगा, ये नहीं जाएगा आदमी कभी भी, ये बहुत अच्छा बच्चा है। उस वक्त जावेद चौधरी साहब एक दो और सहाफी थे वहां पे टीवी के ऊपर मेरे से गर्म हो गए, उन्होंने कहा नहीं 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 शहबाज शरीफ जाएगा। मैंने कहा जी मैं आपको बता रहा हूं कि ये आदमी कभी भी कैंट की हुदूद में दाखिल ही नहीं होगा। ये वजीर आला पंजाब का बेशक, लेकिन ये कैंट की हुदूद में दाखिल नहीं होगा। और यही हुआ कि मियां साहब को एयरपोर्ट से लेकर चले गए और शहबाज शरीफ साहब कैंट की हुदूद में दाखिल हुए बगैर माल रोड से अपनी तकरीर करके वापस निकल लिए। एग्जैक्टली शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन वही किया जो गंडापुर साहब करते हैं आजकल। तो शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे बच्चे थे और उसका उन्हें तोहफा भी मिला, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो इतने अच्छे बच्चे नहीं थे, लेकिन अब वो बहुत अच्छे बच्चे बन गए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी हुकूमत है तो वहां बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होनी थी। मर्दान में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, स्वाबी इंटरचेंज पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जहां पे असद कैसर साहब और शहराम तरकई खास तौर पे इन्होंने बहुत बड़ा इज्तिमा किया लोगों का, और बैन अल-अक़वामी मीडिया ने बड़ी कवरेज की है, बहुत कवरेज की है। रॉयटर्स के ऊपर मैंने देखा, TRT वर्ल्ड में देखा, अल जजीरा इंग्लिश में देखा, अरबिक चैनल पे देखा, अल अरेबिया में देखा, और मलेशिया टुडे के अंदर मैंने देखा, BBC पे देखा, ब्लूमबर्ग पे देखा, बहुत सारे और बैन अल-अक़वामी मीडिया है, जरीदे हैं, अखबारात हैं और मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने ये खबरें चलाई हैं इमरान खान साहब के एहतजाज की, और भरपूर तरीके से ये खबरें चली हैं। गिरफ्तारियां भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बड़े पैमाने पर हुई। गिरफ्तारियों के हवाले से जो अदाद शुमार हैं वो अलग अलग किस्म के आ रहे हैं, हुकूमती जराए अलग हैं, पुलिस के जराए अलग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम अलग है, लेकिन ये किसी सूरत भी अगर आप इसको कहीं पे बीच में इन बिटवीन भी आप देखें तो ये 1200 से ज्यादा कारकुन कम से कम पंजाब में गिरफ्तार किए गए, जिनमें 250 से जायद का दावा किया जा रहा है कि ये लाहौर से गिरफ्तार किए गए। तो इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां तो कभी, यानी जितने बंदे PTI के गिरफ्तार हो गए इतने बंदे तो आजकल PMLN के जलसे में नहीं होते। जितने बंदे PTI के 9 मई से अब तक गिरफ्तार हो गए, इतना बड़ा जलसा तो नवाज शरीफ ने अपनी सारी जिंदगी में नहीं किया होगा। अगर 9 मई और उसके बाद जो 26 नवंबर को जो गिरफ्तारियां हुई है, ये 20-22-25 हजार बंदा, ये बंदा इकट्ठा करने एक जगह पे तो एक बहुत बड़ा हुजूम बन जाता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हो जाते हैं। इतनी गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई हैं कि जितने बंदे किसी बड़े से बड़े जलसे में ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं निकाल सकती, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया, और बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने करके दिखाया। गंडापुर साहब के साथ नाजरीन बहुत बुरी हुई है। गंडापुर साहब रैली के साथ आए और मैंने जो सहाफी वहां पे मौजूद थे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने क्या देखा? इवन एक तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे भी मैंने पूछा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब मौजूद जरूर थे, वो एक्टिविटी कर रहे थे और पॉलिटिकली एक वो फिगर है, लेकिन गंडापुर साहब को पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी उस तरीके से जैसे उन्हें किया जाता है। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत उनका शबशबा चल रहा था, लेकिन गंडापुर साहब ने जब तकरीर की तो उनकी तकरीर टोटल जो है वो 1.25 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में थी। उन्हें भी आइडिया हो गया था कि देखिए लीडर को मजा तब आता है जब वो बात कर रहा हो और लोग सुन रहे हो। साउंड सिस्टम था उनके पास, अगर सामने 10-20 हजार लोग खड़े हो जाते तो वो उनसे बात कर सकते थे, लेकिन लोग गंडापुर के कंटेनर के इर्द गिर्द आए, उनकी दिलचस्पी गंडापुर में से खत्म हो गई थी। तो गंडापुर साहब को यह सोचना चाहिए था अपने पांव पे बार बार कुल्हाड़े मारने से पहले
کہ وہ قربان کیا چیز کر رہے ہیں اور کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. وزارت اعلیٰ کے لیے اپنی سارا سیاسی کریئر، اپنی عزت، سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں. لوگوں میں ایک بہت بڑی کریڈیبلٹی تھی کہ اس آدمی کی بریک اس جگہ پہ آ کے لگتی ہے جہاں عمران خان صاحب بلاتے ہیں. یہ ہمیشہ عمران خان کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، ہمیشہ پہنچتا ہے اور زبردست احتجاج کرتا ہے اور بڑی اچھی ٹیمیں لے کر آتا ہے. تو آج انہی ٹیموں کی گنڈا پور صاحب کی طرف لگتا ہے توجہ ہی نہیں تھی. وہ آئے، انہوں نے تقریر کی 1.25 منٹ کی، 1.5 منٹ کی، وہ بھی کوئی خاص بات انہوں نے نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں کی جو قابل ذکر ہو میں آپ کو یہاں پڑھ کے سناؤں. لیکن پھر گنڈا پور صاحب نکل گیا. تو کارکن ان کی گاڑیوں کے آگے آ گئے. بعد میں انہوں نے کہا جی کدھر جا رہے ہیں آپ ہر دفعہ میں لے کر آتے ہیں اور واپس ہمیں نکل جاتے ہیں، یا واپس نہ جائیں، آپ کو اعلان کریں، کوئی چکر چلائیں. وہ کارکن زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو پیچھے سے آ رہے تھے. انہوں نے رستے روک لیے، ہو سکتا ہے شرارت کر رہے ہو. لیکن پھر گنڈا پور کے جو گارڈز ہیں انہوں نے کارکنوں کو دھکے شکے دے کے رستے کھولے اور پھر گنڈا پور صاحب سی ایم ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے. تو گنڈا پور صاحب نے جو کہا تھا نا کہ 3 ماہ میں اپنی سیاست چھوڑنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر میں عمران خان کو نہ نکال سکا 3 ماہ کے اندر تو 1 مہینہ تو گزر گیا، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، سیاست کا اپنی فیصلہ کر دوں گا، پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے. تو اپنے آپ کو جو ڈیڈ لائن گنڈا پور صاحب نے دی ہوئی تھی نا، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ 3 ماہ میں گنڈا پور صاحب کو اس پہ فیصلہ کر لینا چاہیے. کیونکہ اب آثار نظر آ رہے ہیں کہ اگر گنڈا پور صاحب نے خود فیصلہ نہ کیا تو جس طرح کی انہوں نے سیاست کی ہے، اس سیاست کی موجودگی میں لوگ ان کا فیصلہ کر دیں گے. دیکھیں نا، فضل الرحمان کے بھائی نے گنڈا پور صاحب کا چیلنج قبول کیا ہوا ہے. چیلنج گنڈا پور صاحب نے کیا تھا کہ میرا بھائی استعفیٰ دیتا ہے، فضل الرحمان تم آ کر اس کے مقابلے میں الیکشن لڑو. تو فضل الرحمان صاحب کے بھائی نے کہا کہ میرا بڑا بھائی کیا لڑے گا، میں لڑوں گا آ کے الیکشن، تو تم کو اپنے بھائی کو استعفیٰ دے آ کے الیکشن لڑے. تو اس وقت گنڈا پور صاحب کو بتایا گیا یہ مذاق نہیں کرنا، پبلک اب ڈیفرنٹ موڈ میں، فضل الرحمان کا بھائی اسمبلی میں آ جائے گا اس چکر میں. تو پھر گنڈا پور صاحب اپنے چیلنج سے مکر گئے اور اس چیلنج کے اوپر اب وہ کھڑے نہیں ہیں. ناظرین، خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. یہ سٹیٹمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو پہلے سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر میں چاہتا ہوں اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں. پھر 1-2 بین الاقوامی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. رشیا نے ایک بہت پرانا معاہدہ جو 38 سال پہلے ہوا تھا ان کا امریکہ کے ساتھ، اسے ختم کیا ہے. کیوں کیا وہ بتاتا ہوں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی کارروائی ڈال دی، وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. خطے کے حالات بڑے انٹرسٹنگ ہو رہے ہیں. پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کی وجہ سے میں اس طرف جا نہیں پایا. جو انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، یوکرین اور روس کے درمیان جو ہو رہا ہے، اور جو امریکہ اس وقت انٹرفیئر کر رہا ہے اس ریجن کی سیاست کے اندر، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، بڑا انٹرسٹنگ سینیریو اس وقت چل رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں. لیکن آپ یہ دیکھیں، خواجہ آصف کہتے ہیں بیوروکریسی پہ تنقید کرتے ہوئے، وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹیاں لے چکی ہے. پرتگال، یہ انہوں نے کھولا ہوا تھا، ایک سکیم کھولی ہوئی تھی پرتگال نے کہ اتنے پیسے لا کے انویسٹ کرو تو وہاں پہ ویزا مل جاتا تھا اور وہاں پہ جو ہے آپ کو ریزیڈنسی مل جاتی تھی. تو اس سے فائدہ اٹھایا بہت ساری بیوروکریسی نے. پیسہ اتنا زیادہ نہیں تھا اور بیوروکریسی کے لیے تو کروڑوں روپیہ معاملے کوئی نہیں ہوتا. تو خواجہ آصف نے دعویٰ کیا، یہ وزیر دفاع ہے پاکستان کے، کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے. اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے. بزدار کا ایک قریبی ترین بیوروکریٹ، اسے میں ڈوریمون کہتا تھا. آپ کو یاد ہوگا میرے پرانے ویلاگز میں نے ڈوریمون بتایا تھا، ایک بیوروکریٹ کا نام جس نے بزدار کے دور میں تباہی پھیری ہوئی تھی. یہ اسی کی بات کر رہے ہیں. بزدار کا ایک قریبی ترین بیوروکریٹ 4 ارب روپیہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر صرف سلامیاں وصول کر چکا ہے. اب 4 ارب کی سلامی تو نہیں دیتا نا کوئی 100 550 5000 10,000 اتنی سلامی ہوتی ہے. سزا کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ایک ویسے ہی خوشی کے لیے ایک چھوٹی سی رقم ہوتی ہے. اب اس میں 4 ارب تو کوئی نہیں دیتا نا. تو یہ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. 4 ارب کی صرف سلامی وصول کر چکا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے. سیاستدان کو ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں. یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں. یہ بیوروکریٹ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ جو بچ جاتا ہے وہ سیاستدان کھاتے ہیں اور چبلیں مارتے ہیں. نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے. اچھا، خواجہ آصف صاحب کو یہ بات میں بتا دوں کہ یہاں جو مشہور ہے نا پاکستان میں ایک چیز، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی کریم ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کھا جاتی ہے. اس کے بعد جو اس کے نیچے باقی بچا ہوا دودھ ہے وہ بیوروکریسی پی جاتی ہے. اور پھر سیاستدان کہتے ہیں جو ہانڈی میں لگا ہوا تھوڑا بہت سائڈوں پہ کچھ بچا کچا ہوتا ہے وہ ہمارے حصے میں آ جاتا ہے اور سیاستدان پھر منہ کالا کر لیتے ہیں وہ کھا کے. حالانکہ جو سیاستدان ہے یہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، ان کی پاور سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ پوری ریاست کو چلانے کے لیے ایک نگران کے طور پہ آتے ہیں عوام کی جانب سے. ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو نکیل ڈالیں اور سیاستدانوں کو سیدھے رستے پہ لگائیں. ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہوتا ہے یا اختیار ہوتا ہے کہ یہ نکیل ڈالیں اسٹیبلشمنٹ کو اور جو بیوروکریسی ہے اس کو سیدھے رستے پہ لگائیں. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرتے ہیں
اور بیوروکریسی کے پیچھے چل جاتے ہیں ان کا بچہ کچا کھانے کے لیے۔ تو خواجہ آصف صاحب، یہ گند آپ لوگوں نے مارا ہے اور آپ اس کے لیے رسپانسیبل ہیں۔ جب جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے رستے میں کھڑا ہوا تو آپ اور آپ جیسے لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے سہولت کاری کی، جس کے نتیجے میں یہ بیوروکریسی کا گند اور اسٹیبلشمنٹ کی غلط روش آج تک پاکستان میں چل رہی ہے۔ یہ سلسلہ رکا نہیں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ، جس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے پاکستان نے نامزد کیا، اس کی جانب سے خبر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا معاملہ اسرائیل پر چھوڑ دیا ہے، اور امریکی صدر نے صحافی کی جانب سے سوال ہوا کہ غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے سے متعلق آپ کیا کہیں گے، اور کہ ان کی حکومت کی توجہ فلسطینیوں کے محصور علاقوں میں زیادہ غذا پہنچانے پر ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ باقی معاملے پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ زیادہ تر اسرائیل پر منحصر ہوگا، یعنی یہ اسرائیل کرے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، اسرائیل جو ہے وہ فیصلہ کرے گا غزہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اسرائیل تو فیصلہ کر چکا ہے، وہاں خبریں چھپ چکی ہیں پہلے ہی، اور باقاعدہ اسرائیل نے ایک پورا میپ جاری کیا کہ وہ پورے غزہ پہ کنٹرول کریں گے، قبضہ کریں گے۔ تو پاکستان ان حضرات کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ پاکستان کی ایک آزاد سوچ ہے، ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین، ایک کام کیا پیوٹن نے، اور یہ 38 سال پرانا ایک معاہدہ تھا امریکہ اور رشیا کے بیچ میں، اور معاہدہ یہ تھا کہ انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز INF جو ہے، ان کے معاہدے کے تحت کچھ خود ساختہ پابندیاں تھیں دونوں پر، ان سے رشیا نے اپنے آپ کو باہر نکال لیا۔ یہ معاہدہ ہوا تھا جب سابق سوویت یونین ہوتا تھا، جب رشیا کو سوویت یونین کہتے تھے، اس وقت میخائیل گورباچوف وہاں صدر تھے روس کے، اور امریکی صدر رونالڈ ریگن تھے۔ ان دونوں کے بیچ میں 1987 میں دستخط ہوئے تھے، جس کے تحت 500 سے 5500 کلومیٹر تک مار کرنے والے زمین سے داغے جانے والے میزائلوں کی تیاری، جانچ اور تعیناتی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اب رشیا کی وزارت کے مطابق واشنگٹن کو بار بار خبردار کیا گیا، مگر امریکی اقدامات سے واضح ہو گیا کہ وہ ایسے میزائل یورپ، ایشیا اور بحر الکاہل میں تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو رشیا کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ لہذا روس نے واضح کر دیا کہ اب وہ زمین سے درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کی تیاری، جانچ اور تعیناتی پر کسی پابندی کا پابند نہیں ہے۔ اب وہ یہ ہتھیار بنائے گا۔ ہتھیار تو یہ بنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک پابندی تھی جو رشیا نے اب عملی طور پہ اناؤنس کر کے ختم کر دی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے میں یہ اپنا ویلو ختم کروں، محمود خان اچکزئی صاحب نے نواز شریف صاحب کو ایک بڑا معصوبانہ اور ایک بڑا عجیب سا مشورہ دیا۔ میں وہ مشورہ پڑھ رہا تھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کتنے معصوم آدمی ہیں۔ اچکزئی صاحب کہتے ہیں، نواز شریف سے کہتا ہوں کہ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ عمران خان سے ان کے ساتھیوں، بہنوں اور بچوں کو ملنے دے، اور اگر کوئی بچوں کو باپ سے ملنے سے روکے گا تو وہ کوئی جنونی پاگل ہوگا جسے انسانیت سے دلچسپی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، بڑی سادگی ہے آپ کی اچکزئی صاحب، آپ نواز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے روکا ہوا ہے۔ یہ دونوں بھائی نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ اس ملک کا کوئی فیصلہ کرنے میں بھی یہ شامل نہیں ہے۔ ہاں، گناہگار ضرور ہے ہر چیز کے لیے، یہ ذمہ دار ہر چیز کے لیے ضرور ہے، لیکن ان کا کرنا کیا ہے؟ ان کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا۔ ان کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ جس وقت مذاکرات ہو رہے تھے تو انہیں کہا گیا کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروا دیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور آپ لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا جی ملاقات کروا دیتے ہیں، اور بعد میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جی ہم نہیں کروا سکتے، کیونکہ جیل میں بیٹھے ہوئے صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب انہیں کہتے ہیں کرنل ہے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ملاقات ہو۔ تو اس حکومت کی اتنی سی اوقات ہے، کس نواز شریف کی بات کرتے ہیں، کس شہباز شریف کی بات کرتے ہیں؟ جوتے پالش کر کر کے ساری پالش ان کے حلیے بگاڑ چکی ہے۔ یہ خود کو نہیں پہچان پا رہے اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔